डियर यूट्यूब व्यूअर्स, मुसाफिर पब्लिकेशन पर आपका स्वागत है, इस्तकबाल है, मोस्ट वेलकम। कहानियों के सिलसिले के बाद ये पहली कड़ी है जो कि इल्म तजवीद यानी कुरान को सही तरीके से पढ़ना, इस पर लिखा हुआ एक छोटा सा तारुफी मजमून, एक शॉर्ट इंट्रोडक्टरी ऐसे है ये, जिससे इस इल्म तजवीद जो कि फोनेटिक्स की एक शाख या ब्रांच है, आज से 1400 साल पहले ये फोनेटिक्स जिसका वजूद तक दूसरी ज़बानों में न था, अरबी ज़बान में ये निहायत तरक्की याफ्ता शक्ल में मौजूद था। ये इल्म तजवीद फोनेटिक्स से ताल्लुक़ रखता है, इसलिए सभी ज़बान या भाषा के जानने वालों के लिए यकसा तौर पर मुफीद और कारामद है, और मुसलमान जिनकी मादरी ज़बान उर्दू है उनके लिए तो ये खासुल खास है। इसको सीखने के ख्वाहिशमंद हमसे फ़ोन पर राबिता कायम कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 9819225492, जो कि हमारे हर एक प्रोग्राम एपिसोड पर दिया गया है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मालूमाती मज़मून से फ़ायदा उठा सकें। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। नाज़रीन, मज़मून का ताल्लुक़ कुरान को सही तरीके से पढ़ना है, इसलिए मैं एक छोटी सी सूरे अल अखलास की तिलावत कर रहा हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये कुरान मजीद जो कि सऊदी अरब से मदीना मुनव्वरा कॉम्प्लेक्स से छपा हुआ है, ये निहायत मुस्तनद और इसे रिकमेंड किया जाता है। हमें तिलावत करते वक्त ये अगर मैसर हो तो इसको तरजीह देनी चाहिए, क्योंकि ये असल मतन जो है उससे पूरा बिल्कुल सही है ये और मुस्तनद है, और अहले ज़बान यानी अहले अरब, ख़ासकर मक्का और मदीना के लोग जो हैं वो इस किताब जिसे हम कुरान मजीद कहते हैं, इस किताब की तिलावत करते हैं। हमारे यहाँ जो राइज नुस्खे हैं उसकी बनिस्बत इसमें जो है वो बहुत सारी ऐसी खूबियाँ हैं जो यहाँ अभी बयान नहीं की जा रही हैं, ये किसी वक्त बयान की जाएगी। नाज़रीन, रमज़ान महीना जिसे रमज़ानुल मुबारक कहा जाता है करीब है। इस महीने में मुसलमान रोज़ा रखते हैं जो इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में से एक है।
روزہ فجر یعنی صبح کے اول وقت سے لے کر شام مغرب یعنی غروب آفتاب کے عمل تک جاری رہتا ہے، جس پہ نہ تو کھایا جاتا ہے نہ ہی پیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں تراویح کی نماز عشاء کی فرض نماز کے بعد ادا کی جاتی ہے اور 27ویں شب تک پورا قرآن مجید مکمل کیا جاتا ہے، جو کہ 2 رکعت کی نماز کی صورت میں ہوتا ہے۔ قرآن مجید تراویح کے علاوہ گھروں میں بھی کثرت سے تلاوت کرتے ہیں۔ بعض افراد ایک قرآن مجید پورے رمضان میں مکمل کر کے ختم کرتے ہیں۔ قرآن کریم رمضان المبارک میں نازل ہونا شروع ہوا اور 23 برسوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ قرآن چونکہ عربی زبان میں ہے اور یہ اہل عرب اور افریقہ کے بیشتر ممالک کی مادری زبان ہے، اس لیے قرآن کا سمجھنا ان کے لیے آسان ہے۔ اس لیے ان کا تلاوت کرنا محض قرآن کو سادہ طور پر پڑھنا ہے، مگر جن کی مادری زبان عربی نہیں ہے ان کا تلاوت کرنا جیسے کسی طوطے کا رٹنا، یعنی عبارت کو بغیر سمجھے محض الفاظ کی ادائیگی کے ذریعے قرآن کو پڑھنا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ قرآن جتنا بھی تلاوت کیا جائے پڑھا جائے اسے ترجمے کے ذریعے سمجھ لیا جائے کہ آپ نے کیا پڑھا ہے۔ ترجمہ قرآن مجید کا دنیا کی بیشتر زبانوں میں کیا گیا ہے، انگریزی، فرینچ، جرمن، اردو، ہندی، مراٹھی وغیرہ تقریباً دنیا کی ہر بڑی زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ مل جاتا ہے۔ قرآن کریم کے تلاوت کے بہت کچھ آداب ہیں۔ یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے۔ اس کو پڑھتے وقت بہتر ہے وضو کر لیا جائے، جگہ پاک صاف ہو، بے وضو تلاوت کی جا سکتی ہے، مگر جب غسل کی حاجت ہو یعنی ناپاکی کی حالت ہو، ایسی حالت پہ قرآن کا تلاوت کرنا منع ہے۔ قرآن کی تلاوت سے پہلے تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا چاہیے۔ پڑھنا ایک الگ چیز ہے اور راگ سے پڑھنا اور گانا یہ دوسری چیز ہے۔ قرآن کو اچھی آواز اور پورے ذوق شوق سے پڑھنا چاہیے، لیکن راگ اور گانے سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ یہ اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ قرآن کے تلاوت کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اس کو اس طرح پڑھا جائے جو اس کے پڑھنے کا طریقہ ہے، یعنی مخارج حروف کے درست ہو، اعراب اور وقوف کلمات درست ہو۔ یہ زمانہ مختلف زبانوں کو صحیح تلفظ اور صحیح لہجے اور آواز کے ساتھ سیکھنے کا ہے۔ صوتیات فونیٹکس کے نام سے ایک مستقل فن موجود ہے جو ہمارے یہاں تو نہیں مگر یورپ میں اسے سکھایا اور پڑھایا جاتا ہے۔ قرآن کریم کو صحیح طور پر پڑھنا چاہیے، جس کے لیے علم تجوید کا جاننا، پڑھنا اور سیکھنا ضروری ہے۔ محض ناظرہ قرآن یعنی دیکھ کر پڑھنے سے یہ مقصد حل نہیں ہوتا ہے جب تک کہ اس کے ضروری قواعد سے واقفیت نہ ہو، یہ سیکھ نہ لیے جائیں۔ یہ لاپرواہی ہے کہ ہم دوسری زبانوں کو سیکھتے ہیں تو اسکول میں نصاب کی کتاب، استاد، گائیڈ بک سبھی ہمارے لیے ضروری ہو جاتے ہیں۔ پھر عربی زبان میں لکھا ہوا قرآن ہم روا روی سے پڑھ لیں، یہ جانے بغیر کہ اس کی باریکیاں کیا ہیں اور ضروری قاعدے کیا ہیں۔ علم تجوید حروف کے مخارج اور صفات حروف، رموز اوقاف، مقدار حروف اور دوسری کچھ چھوٹی بڑی باتوں کو اچھی طرح سمجھنے سمجھانے کا علم ہے۔ لغت میں تحسین
اس کے معنی دیے گئے ہیں۔ تجوید کے معنی تحسین کے ہیں، اور قاریوں کی اصطلاح میں ہر حروف کو صحیح طور پر ادا کرنے کو کہتے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت قرأت کے فن کو جاننے والے جس طرح قرآن پڑھتے ہیں اسی طرح پڑھنے کو تجوید کہتے ہیں۔ علم تجوید کوئی مشکل علم یا فن نہیں ہے۔ جس طرح اور زبانیں سیکھنے کے لیے گرامر یا قواعد کا جاننا ضروری ہے، اسی طرح علم تجوید بھی ہے، مگر اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس کی حیثیت کو ممتاز کرتی ہیں۔ علم تجوید پر اردو میں کتابیں تو نہیں ہیں، ہاں مختصر کتب ہیں یا کتابچے ہیں۔ یہ کتابیں مدرسوں کے طلباء کو، بچوں کو مد نظر رکھ کر لکھی گئی ہیں، اور مدارس کے علماء و استادوں نے یہ لکھی ہیں۔ یہ کتابیں اچھی اور مفید ہیں، مگر ان کا اسٹائل یا اسلوب قدیم طرز کا ہے، اور مشکل عربی اصطلاحات اور زبان کا استعمال کیا گیا ہے، جو مدرسوں کے طلباء کے لیے تو ٹھیک ہے، مگر ایک عام پڑھنے والا ان کتابوں سے کما حقہ، یعنی جیسا کہ فائدہ اٹھانا چاہیے، جیسا کہ حق ہے، وہ نہیں اٹھا پاتا ہے۔ علم تجوید کی کتابیں اردو میں ہیں، چونکہ ہمارا دینی مدارس کا نظام جو ملک کے طول و عرض میں قائم ہے، اس کی بنیادی زبان اردو ہے۔ یہ مدارس کہلاتے ہیں مدارس عربیہ، مگر تمام تر نصاب اور تعلیم اردو زبان میں ہی ہوتی ہے، یعنی ذریعہ تعلیم جو ہے اس کی زبان اردو ہے۔ فی الحال فی زمانہ سیر و سیاحت کے مواقع زیادہ عام ہو گئے ہیں۔ ٹیکنالوجی، کمپیوٹر، انٹرنیٹ، ٹی وی کی بدولت صورتحال کافی کچھ بدل چکی ہے۔ اب مدارس کی باقاعدہ یا فارمل تعلیم کی اتنی ضرورت باقی نہیں رہی ہے۔ دیگر متبادل ذرائع بھی حاصل ہیں۔ علم تجوید کا تعلق اصلاً علم صوتیات سے ہے، اور یہ امر تعجب خیز ہے کہ 1400 سال پہلے عربی زبان کس قدر ترقی یافتہ تھی کہ صوتیات سے، فونیٹک سے کوئی واقف نہیں تھا۔ اس وقت یہ علم صوتیات کو آج کے دور کے جو آج ہم جانتے ہیں اس سے بہتر طریقے سے علم تجوید میں پڑھایا جاتا تھا۔ عربی زبان کا رسم الخط دنیا کی ہر زبان کے لکھنے کا طریقہ ہے۔ رومن رسم الخط جو کہ انگریزی، فرینچ، جرمن جیسی یورپی زبانوں کا رسم الخط ہے۔ اس کے علاوہ دیوناگری رسم الخط جو کہ سنسکرت کا ہے اور ہندوستان کی بیشتر علاقائی زبانوں کا رسم الخط ہے۔ اردو، فارسی کا رسم الخط عربی زبان سے ماخوذ ہے۔ اردو زبان بھی فارسی عربی کی طرح دائیں سے بائیں لکھی جاتی ہے، جبکہ یورپی زبانیں اور ہندوستانی زبانوں کا معاملہ یہ ہے کہ یہ بائیں سے دائیں لکھی جاتی ہے۔ رسم الخط دراصل آوازوں کا ایک سیٹ ہے۔ اس سیٹ میں مختلف آوازیں تحریری علامتوں کی شکل میں لکھی جاتی ہیں، جنہیں ہم حروف، لیٹرز، الفابیٹس کہتے ہیں۔ دنیا میں ہر زبان میں آوازوں کا جو سیٹ ہے اس میں بعض وجوہات کی بنا پر تمام تر آوازیں شامل نہیں ہیں۔ کچھ آوازیں کم ہیں یا زیادہ ہیں۔ عربی رسم الخط میں حروف کی ترتیب زیادہ سائنٹیفک ہے، یعنی یہاں حروف کو صوری شکل کے اعتبار سے لکھا گیا ہے، ترتیب دیا گیا ہے۔ مثلا الف، با، تا، صاد، جیم، ہے، خے، دال، زال، رے، زے، سین، شین، صاد، داد، توئے، تا، زوئے، زا، غین، فے، قاف، کاف وغیرہ، جبکہ انگریزی زبان میں اے کے بعد بی، سی، ڈی، ای، ایف، جی، ایچ وغیرہ ہیں۔ یہ آوازیں مختلف ترتیب میں ہیں۔ اس طرح دیوناگری کا بھی معاملہ ہے۔ کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے اس کا رسم الخط جاننا، سیکھنا ضروری ہے۔ رسم الخط کو جاننے والے اس زبان کو پڑھ سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں۔ انہیں ہم خواندہ کہتے ہیں، یعنی جنہیں ہم کہتے ہیں پڑھا لکھا، اور جو نہیں پڑھ سکتے ہیں، ان پڑھ، انہیں عربی میں امی کہتے ہیں، یعنی جو پڑھ لکھ نہیں سکتا۔
مگر یہ ناخواندہ لوگ زبان کو فراٹے سے اور فصاحت و بلاغت اور اصول و ضوابط کے ساتھ بول سکتے ہیں، اور یہ کبھی بہتر بھی طور سے بول سکتے ہیں اور بولتے بھی ہیں، جیسا کہ عربی بدو لوگ جو کہ ناخواندہ تھے مگر نہایت عمدہ زبان جانتے تھے، بولتے تھے، سمجھتے تھے۔ البتہ لکھنا پڑھنا یہ مہارت ان میں نہیں تھی، جس کے لیے باقاعدہ اسکول، مدرسہ، نصابی کتاب یا استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ سننا، سماعت، لسننگ یہ بنیادی مہارت ہے جس کے ذریعے زبان سیکھی، سمجھی اور بولی جاتی ہے۔ زبان یعنی لسان یعنی بولنا، اس کا سننا سمجھنا یہ دو بنیادی مہارت ہے جو کسی بھی زبان کو سیکھنے بولنے کے لیے درکار ہیں۔ آوازیں بے شمار ہیں، یہ آوازیں حروف کے ذریعے ظاہر کی جاتی ہیں۔ ان حروفوں کی مدد سے الفاظ اور جملے بنتے ہیں جو زبان کہلاتے ہیں۔ یہ جاننا دلچسپ ہے کہ صوتیات یعنی آوازوں کا علم جو کہ ایک جدید علم ہے، کیوں کر عربوں میں نہایت ترقی یافتہ شکل میں موجود تھا۔ آوازیں جو پیدا ہوتی ہیں اس کے لیے کوئی مخصوص عضو آرگن نہیں ہے، جیسے کہ دل جس کا کام ہے دھڑکنا، زبان کا بولنا، کان کا سننا، آنکھ کا دیکھنا وغیرہ، ہاتھ پیر کا چلنا پھرنا جو کہ مخصوص ہیں۔ سانس لینے کا عمل ناک سے ہوتا ہے، ڈکار کی آواز پیٹ سے نکلتی ہے، کھانسی گلے سے نکلتی ہے، بادلوں کی گرج، بوندوں کی ٹپاٹپ کی آوازیں وغیرہ، یہ تمام آوازیں بتاتی ہیں کہ یہ جو ہے اس کے لیے کوئی مخصوص عضو نہیں ہے۔ علم تجوید میں مخارج حروف کی ایک بحث ہے، یعنی یہ تمام تر آوازیں کہاں سے نکلتی ہیں، ان حروف کے مخارج کیا ہیں۔ مخارج دراصل مخرج کی جمع ہے۔ مخرج کے معنی نکلنے کی جگہ، جسے انگریزی میں آؤٹ لیٹ کہتے ہیں، یعنی کسی لیٹر حرف کا آؤٹ لیٹ مخرج کیا ہے یہ جاننا۔ عربی میں 29 حروف ہیں، یہ تمام حروف تہجی جسے کہتے ہیں، یہ 5 جگہوں سے نکلتے ہیں۔ یہ 5 جگہیں کون سی ہیں؟ الجوف منہ کے اندر کا خالی حصہ یعنی اندر کی گولائی حلق سے لے کر منہ تک۔ نمبر 2 شفتان یعنی دونوں ہونٹ۔ نمبر 3 اللسان یعنی زبان۔ نمبر 4 الحلق حلق۔ نمبر 5 الخیشوم ناک۔ الجوف سے 3 حرفوں کی آوازیں نکلتی ہیں، الف ساکن، واو ساکن، یا ساکن، یعنی الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ مدہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ان آواز کو ایک زبر، ایک زیر یا ایک ضمہ سے زیادہ کھینچ کر نکالا جاتا ہے۔ الحلق سے 6 حروف نکلتے ہیں، یہ حروف حلقیہ کہلاتے ہیں۔ یہ حمزہ، ہے، عین، ہے، غین، ہے ہیں۔ اس طرح سے اللسان سے 18 حروف ہیں اور الستان سے 3 مخرج ہیں۔ الخیشوم ناک سے آواز نکالے جانے والے حروف کو غنہ کہتے ہیں۔ یہ نون ساکن، نون مشدد، نون زائد یعنی تنوین اور میم مشدد ہیں۔ صفات الحروف، اس سے پہلے ایک لطیفہ آپ کو میں بیان کرتا ہوں جس سے مخارج کی اہمیت واضح ہو جائے گی۔ لطیفہ، ایک مولوی صاحب بچے کو سکھا رہے تھے کہ کون سا حروف کیسے ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا بیٹا کہو حلوہ۔ بچے نے کہا حلوہ۔ مولوی صاحب نے کہا حلوہ نہیں حلوہ۔ بچے نے پھر کہا حلوہ۔ مولوی صاحب نے چھڑ کر کہا ابے بیچ حلق سے نکال حلوہ حلوہ حلوہ۔ بچے کی ماں نے سنا تو کچن سے آواز لگائی مولوی صاحب
بچے کے حلق سے حلوہ مت نکالو، میں آپ کے لیے الگ سے ایک پلیٹ میں حلوہ بھجواتی ہوں۔ ناظرین، ہے اور ہے دو الگ حروف ہیں، جیسے ہلکا ہنسنا ہے سے ہے، اور حرام حکیم ہے سے ہے۔ حل اور حل، حالی اور حالی۔ اب ہے سے حل حالی ہے، اور یہ حلق کے شروع کا حصہ جو سینے کی طرف سے ہے اس سے نکلتے ہیں، جبکہ حمزہ اور ہے ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں۔ ہے سے سننے، ہے سے بننے والا لفظ حل اور حالی حلق کے بیچ سے ادا ہوتے ہیں۔ اب آپ خود ان حرفوں کو حلق کے بیچ سے اور حلق کے شروع سے نکال کر دیکھ سکتے ہیں، یعنی ہے اور ہے۔ اس سے آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ یہ ہے مخارج کا علم، جو کہ صوتیات کا حصہ ہے، اور یہ علم تجوید میں مکمل طور سے سکھایا جاتا ہے۔ صفات الحروف یہ بھی تجوید کا حصہ ہے۔ مخرج سے جب کوئی آواز نکالتے ہیں تو اس کی ایک کیفیت ہوتی ہے، اس کیفیت کو حروف کی صفت کہتے ہیں۔ اگر یہ صفت ٹھیک طور سے ادا ہو تو وہ عمدہ ہے، اور اگر یہ ٹھیک طور سے ادا نہ ہو تو وہ حروف بھی نہ رہے۔ یہ صفات جو حروف کی ہیں، اس کا تعلق علم تجوید سے زیادہ فن تجوید سے ہے۔ فن کے لیے ریاضت یا مشق ضروری ہے، اور فن کے سیکھنے کے لیے استاد کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ حضرات جو قاری کہلاتے ہیں، یعنی حافظ، عالم یا قاری میں سے جو قاری کا اسپیشل کورس سیکھتے ہیں، انہیں یہ فن سکھایا جاتا ہے۔ جو ماہر فن اساتذہ قاری کی مدد سے خوش آواز قاری مشق و ریاضت سے سیکھ لیتا ہے۔ فن تجوید زیادہ تر تکنیکی ہوتا ہے، ٹیکنیکل۔ اس فن کو نہ سیکھا جائے تب بھی فرق نہیں پڑتا، مگر حسن قرات کے لیے اس کا سیکھنا ضروری ہے۔ کم از کم ابتدائی معلومات اور تھوڑی سی مشق سے ایک اچھا فن ہاتھ آ جاتا ہے، اور اہل ذوق حضرات اس کی پذیرائی کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے یوٹیوب پر آڈیوز میں نہایت خوش الحان قاریوں کی قرات سنی ہوگی، جو مسحور کن اور دل کو کھینچ لینے والی ہوتی ہے، اور قاری حسن قرات سے لطف اندوز بھی ہوتا ہے۔ مگر یہ فن سیکھنے والے اسے موسیقی کے درجے یا زمرے میں لے آتے ہیں، اور آواز کے سحر میں گرفتار ہونے کو کامیابی فن سمجھتے ہیں، جبکہ اس کی ممانعت ہے۔ تحسین قرآن، قرآن کو عمدہ طریقے سے پڑھنا، قرات کرنا، یہ کچھ باتوں پر مشتمل ہے جو تحسین سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان کی پابندی نہ کرنے سے معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، مگر اہل زبان خاص کر عالم حضرات کس طرح پڑھتے ہیں اس کا سیکھنا ضروری ہے۔ مثلا احکام الراء، یعنی اس کو دو طرح سے پڑھا جاتا ہے، ایک را موٹا اور دوسرا پتلا، یعنی ر اور ر۔ یہ چاہے آپ باریک پڑھیں یا موٹا، معنی تو وہی رہیں گے، مگر قرات میں واضح فرق نظر آئے گا۔ اسی طرح بہت ساری اصطلاحات ہیں، اقلاب ہیں، اس کا مطلب ساکن یا تنوین کے نون کی آواز کو میم سے بدل دینا، غنہ کے ساتھ یعنی ناک سے پڑھنا۔ مطلب مثلا امبتہم جو کہ نون سے ہے، اس کو امبتہم میم سے پڑھنا، اس کو میم سے بدل دیا گیا۔ قرآن کریم کو پڑھتے وقت تین باتوں کا جاننا ضروری ہے، اور یہی علم تجوید میں سکھایا جاتا ہے۔ نمبر 1 مخارج، نمبر 2 اعراب یا حرکتیں، نمبر 3 وقوف۔ مخارج یعنی آوازوں کا دھیان نہ دینے سے بعض اوقات الفاظ کے معنی بدل جاتے ہیں۔ اس طرح اعراب حرکتوں زیر زبر پیش کی غلطیاں بھی ہیں، ان کی غلطیوں سے بھی معنی بدل جاتے ہیں۔ قرآن پڑھتے وقت لوگ اعراب کی غلطی کب کرتے ہیں؟ چونکہ قرآن میں اعراب دیے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے لوگ وہی پڑھتے ہیں۔ اعراب کے بعد اوقاف کی بات کریں تو اس سے بھی معنی بدل جاتے ہیں۔ وقف کا مطلب ہوتا ہے آواز کو کاٹ دینا۔ قاری ایک ہی آواز میں پورا قرآن نہیں پڑھ سکتا، اس کو رکنا پڑے گا۔ اس لیے قرآن میں ایسے نشانات لگا دیے گئے ہیں جہاں پر ٹھہرنا چاہیے،
یا نہیں ٹھہرنا چاہیے جس سے معنی خبط ربط نہ ہو، اسی کو وقف کہتے ہیں۔ حروف کو صحیح طور پر ادا کرنے اور وقف کو جاننے کا نام ترتیل ہے، اور قرآن کریم کا حکم ہے ورتل قرآن ترتیلا، ورتل قرآن ترتیلا۔ اسی طرح رموز اوقاف کا معاملہ ہے، یہ علامت ہے کہ کسی جگہ ٹھہرا جائے، کسی جگہ نہ ٹھہرا جائے۔ یہ رموز اوقاف کہلاتے ہیں، جیسے میم، جیم، تو تا، سل، سکتہ، لا وغیرہ، جس سے حرفوں سے لفظوں سے ظاہر کیا گیا ہے۔ سامعین، ناظرین، یہ ایک ایپیسوڈ میں مختصر سا تعارف ہے جو کہ علم تجوید کی تھوڑی تفصیل اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ اب قرآن کریم کے نسخوں کے متعلق تھوڑی سی تفصیل ہے۔ مدینہ منورہ سے سرکاری انتظام میں حکومت سعودی عرب کے زیر اہتمام قرآن کے کافی نسخے چھپ رہے ہیں، اور ان نسخوں اور ہندوستانی رائج نسخوں میں کچھ فرق ہے۔ مثلا ہمارے یہاں 30 پارے ہیں، یعنی قرآن کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں قرآن 30 پاروں میں ہے، جو سعودی عرب کے قرآن میں 60 پاروں میں ہے، اسے حزب کہتے ہیں۔ یعنی ہمارے یہاں 30 پارے ہیں تو وہاں 60 پارے ہیں۔ اس کے علاوہ عربی نسخوں کی کتابت نسخ میں ہوتی ہے، جبکہ ہندوستان میں نستعلیق خط کا چلن ہے۔ بہتر یہ ہے کہ مدینہ منورہ سے چھپے ہوئے قرآن کو ترجیحاً استعمال کریں، یہ اہل زبان کا تصدیق شدہ اصل متن ہے اور ہمیں ان کی ہی تقلید کرنی چاہیے۔ قرآن کے اردو میں، انگریزی میں کئی تراجم ہیں۔ اردو میں یہ تراجم مسالک کے اعتبار سے پڑھے جاتے ہیں، انگریزی میں بہتر ترجمہ میرے نزدیک محمد مارمیڈیو پکتول صاحب کا ہے۔ ان تراجم کا متن وہی ہے جو معرہ قرآن مجید نسخوں کا ہے اور ہمارے ہاں صدیوں سے رائج ہیں، یعنی یہ نستعلیق خط میں لکھے گئے ہیں۔ ناظرین، جو حضرات اس علم تجوید کو سیکھنا چاہتے ہیں وہ ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں، ہم نہایت مناسب فیس کے ساتھ یہ سکھائیں گے، اور جو اسکول یا کالج اور دینی ادارے خاص کر چاہیں تو وہاں بھی اس علم تجوید کی کوچنگ دی جائے گی مناسب فیس کے ساتھ، اور انہیں سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا، اور اس کا ایک کورس جو ہے وہ ایڈوانس شکل میں اور ڈپلومہ شکل میں بھی ہوگا۔ ہمارے رابطے کا نمبر ہے 9819225492۔ ہماری رہائش عمرہ توسا کی ہے۔ آج کا یہ ویڈیو اچھا لگے تو اسے لائک اور شیئر کیجئے۔ یہ ویڈیو جو ہمارے نان مسلم بھائی ہیں ان کے لیے بھی کام کا ہے، اس لیے کہ انہیں قرآن کریم کے پڑھنے کے آداب اور علم تجوید یعنی قرآن کو صحیح طور پر کیسے پڑھتے ہیں اس کی جانکاری ملے گی۔ شکریہ، تھینک یو۔